अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रशीद बलोच दुरून टीवी के साथ। नाजरीन, ग्वादर में हक दो तहरीक के नाम से एक मूवमेंट चल रही है। इस टॉपिक पे हम थोड़ी अपनी राय रखेंगे। इसके अलावा कोयटा में डॉक्टर भी एहतजाज पर हैं। हालांकि मैं ज़ाती तौर पर डॉक्टरों के एहतजाज के हक़ में नहीं हूँ, बहरहाल वो एहतजाज पर हैं, OPDs वगैरह बंद हैं। उसमें सूबाई हुकूमत के बजाय गवर्नर ने जो है मेल मुलाकात करना शुरू कर दिया। इस बारे में भी हम थोड़ी अपनी राय जो है वो आगे सामने रखेंगे आपकी। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और साथ में फ़ीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में अपने फ़ीडबैक ज़रूर दे दें। ग्वादर में कोई 18वां दिन है आज। वहाँ के मकामी लोग और जमात इस्लामी के ज़िले अमीर हैं शायद मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, उनकी सरबराही में, उनकी लीडरशिप में एक धरना दिए बैठे हैं। ये धरना सिर्फ ग्वादर तक नहीं है, पसनी, ओरमाड़ा, मंद और पंजगूर में भी जारी है। मौलाना हिदायतुर रहमान से मुताल्लिक अगर बात की जाए, इस मूवमेंट से पहले मौलाना हिदायतुर रहमान को शायद बहुत कम लोग जानते थे, पहचानते थे। हालिया ग्वादर को हक दो की जो मूवमेंट है, जो तहरीक है, उसके बाद मौलाना ने पूरे पाकिस्तान की सियासत पर अपना एक छाप रख दिया है। अभी जाना पहचाना जाने लगा है और हर सियासी हलके में, इस्टेब्लिशमेंट में, समाजी जो हलके हैं वहाँ पे मौलाना हिदायतुर रहमान का चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा राबिता भी है मुख्तलिफ़ सूबों के जर्नलिस्ट के साथ, हमें बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं मौलाना हिदायतुर रहमान से मुताल्लिक। जो हमारे इन्फॉर्मेशन होती है हम उनके शेयर करते हैं और साथ में जो मकरान के मकामी जर्नलिस्ट हैं उनसे मालूमात लेके दायरे हम आगे फिर उसको एक्सप्रेस करते हैं। हालांकि जमात इस्लामी को अगर आप देखें, जमात इस्लामी बलूचिस्तान में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। और बलूचिस्तान के किसी भी आप इलाके में जाएँ, उनका सियासी और तंजीमी ढांचा तो होगा, लेकिन इतनी बड़े मूवमेंट चलाने की सिक्कत ना सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के लेवल पे भी नहीं रखता। उसकी बहुत सारे वजूहात हैं। चूँकि जमात इस्लामी अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार है, उनको समझ नहीं आता कि हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाएं, हुकूमत की हिमायत करें, अपोजिशन करें, ना अपोजिशन के साथ है ना हुकूमत के साथ है, मतलब उनकी एक कन्फ्यूजन चल रही है। ये अभी से नहीं है, 70 के बाद जमात इस्लामी की जो ग्राफ है वो नीचे गिरना शुरू हुआ। लेकिन बलूचिस्तान में मौलाना हिदायतुर रहमान ने जमात इस्लामी को एक बूस्टअप दिया है, वो भी मकरान में। मकरान को कौम परस्ती का गढ़ कहा जाता है और पढ़ा लिखा जो तबका है उसका भी गढ़ कहा जाता है। मौलाना हिदायतुर रहमान पूरे मकरान को लीड कर रहे हैं। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। सबसे पहली वजूहात की अगर मैं बात करूं उसमें यह है कि सियासी जमातें जो हैं, जो कौम परस्त जमातें हैं, स्पेशली मैं दो जमातों की ज़रूर बात करूंगा, उसमें नेशनल पार्टी और BNP, उन्होंने कभी अवामी नब्ज़ पे हाथ रख के सियासत नहीं की है। लोग मायूस थे इन सियासी पार्टियों से, माजरत के साथ, चूँकि अवामी जो मसाइल थे उसमें पानी है, बिजली है, महंगाई है, अभी बॉर्डर की बंदिश है। आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान की कारोबार का जो दारोमदार है वो बॉर्डर है। कोयटा से लेकर तफ्तान तक, कोयटा से लेकर पंजगूर तक, हब से लेकर मन तक एक चैन है कारोबार का, बॉर्डर से वाबस्ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉर्डर के एरियाज़ के लोग जो है इस कारोबार से मुंसलिक हैं, बल्कि कोयटा, हब, इस रूट में जितने भी इलाके आते हैं वो तमाम के तमाम मुंसलिक हैं ईरान बॉर्डर ट्रेड से। इसकी बंदिश के बाद
عوام میں ایک بے چینی پائی گئی. عوام کی بے چینی کو سیاسی پارٹیاں نہیں سمجھ سکیں. وہ اپنی روایتی بیان بازی میں اسٹیٹمنٹ دے دیجیے. چائنیز ٹرالر ہیں وہ آ گئے, ایک پروٹیسٹ کر لیا, چلے گئے. یہ لاوا اندر سے عوام کے اندر پکتا رہا. مولانا ہدایت الرحمن نے جو ایک مایوسی تھی اس کو ابھارنے میں کردار ادا کیا. مولانا ہدایت الرحمن کو سمجھ آ گئی کہ اس وقت اگر سیاست کرنی ہے تو بے دھڑک کیا جا سکتا ہے اور کھلے ڈلے میں کیا جا سکتا ہے, لگی لپٹی اس میں نہیں ہونی چاہیے. شروع میں ہم نے دیکھا کہ مولانا ہدایت الرحمن کچھ آفیسرز کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان میں فوجی آفیسرز ہیں, سول آفیسرز ہیں, بڑے دبنگ انداز میں ان سے وہ بات چیت کرتا ہے اور کھل کے اپنا موقف سامنے رکھ دیتا ہے. دبنگ اسٹائل کے بعد عوام نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ واحد شخصیت ہیں جو ہمیں ہمارے مسائل سے چھٹکارا دلا سکتا ہے. تو موومنٹ شروع ہو گئی. ایک جلسہ, دو جلسہ, اس کے بعد آج 18واں دن ہے, دھرنا دے کے بیٹھے ہیں اور مولانا کے پیچھے ہزاروں لوگ شامل ہیں. اس میں صرف مرد نہیں, بچے اور خواتین بھی ہیں. میں کل پسنی کا جلسہ دیکھ رہا تھا, یقین مانیں مجھے بہت سارے ہم نے جلسے کور کیے ہیں, ہم نے ظاہر ہے کہ آبزرو کیے ہیں. کسی قوم پرست جماعت نے اتنا بڑا جلسہ نہیں کیے کہ اس میں مختلف طبقے کے لوگ شامل ہوں, مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ شامل ہوں اور اتنا بڑا جلسہ ہو, اور مولانا ہدایت الرحمن اس میں شعلہ بیانی بھی کر رہے ہیں اور وہی باتیں کہہ رہے ہیں جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے. مولانا ہدایت الرحمن نے عوام کے نفسیہ سمجھ کر, اس کو سمجھ بوجھ کے ساتھ وہ میدان میں اترے ہیں. ابھی آگے دیکھنا ہے کیا ہوگا, لیکن اس ٹائم انہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے اور عوام بھی اس سے خوش ہیں. یہ ناکامی قوم پرست سیاسی جماعتوں کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ابھی عوام کے اندر عام لوگ اٹھیں گے, آواز اٹھائیں گے اور لوگ ان کے پیچھے ہوں گے. پھر اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پارٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی, اسپیشلی ان پارٹیوں کی جو قوم پرستی کے دعوے دار ہیں, جو کہتے ہیں کہ ہم گراس روٹ کی سیاست کرتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو دھرنا مولانا ہدایت الرحمن دے کر بیٹھے ہیں اس میں تمام اپوزیشن کے ایم پی ایز ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے, نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. حسین واڈیلا بی ایم پی کے موسٹ سینئر رہنما ہیں. انہوں نے جس انداز سے ہمارے دوست ثنا بلوچ کو لتاڑا ہے, اس سے انداز آپ کر سکتے ہیں کہ پبلک اپنے ایم پی ایس سے متعلق کیا سوچتے ہیں. اور واقعی میں صحیح کہہ رہے ہیں. ثنا جب ایم پی اے نہیں تھا تو اس نے سینڈک کا معاملہ اٹھایا ہوا تھا, کورٹ میں کیس چل رہا تھا. جس دن ایم پی اے بن گیا اس کے بعد سینڈک کیس کی ایک بھی پیشی پہ ثنا بلوچ نہیں گئے. جام کمال جب وزیر اعلیٰ تھا, ثنا بلوچ آواران سے لے کر حب تک کوئٹہ بڑی شعلہ بیانی کر رہے تھے, عوام کی بات کر رہے تھے. گوادر دھرنے پہ ثنا بلوچ کی خاموشی بھی معنی خیز ہے. اس لیے تو لوگوں کو غصہ آئے گا نا. حسین واڈیلا نے جس طرح اپنی بات رکھی ہے ثنا بلوچ سے متعلق, برحال میں تو کلیئر ہوں ثنا بلوچ سے متعلق, میں نے کافی لکھا بھی ہے, بولا بھی ہے. حسین واڈیلا نے بہت کچھ کہا ثنا کے بارے میں. حکومت کہاں ہے؟ ابھی اسی طرح کا ایک احتجاج چل رہا ہے کوئٹہ میں. یہ ڈاکٹروں کی ہے. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں ڈاکٹروں کے احتجاج کے حق میں نہیں ہوں. ڈاکٹروں کے مسائل بہت سارے ہوں گے, لیکن پبلک کو سزا دے کے احتجاج ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا. میں حق میں برحال نہیں ہوں. اچھا, ڈاکٹروں کے ساتھ حکومت کے چھوٹے موٹے مذاکرات چلے, بات چیت ہوئی, لیکن وہ
مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر ڈاکٹر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ڈاکٹروں نے یہاں تک کیا کہ صحافیوں کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا. پھر پیچ اپ بھی ہو گیا. بہرحال گورنر بلوچستان وہ جا کے وہ ان ڈاکٹروں سے مل رہے ہیں جو تانوں میں بند ہیں، جن کے خلاف مقدمات ہیں. گورنر بلوچستان کا ان ایشو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. گورنر وفاق کا نمائندہ ہے، کام ان کا کچھ اور ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی مظاہرین سے جا کے ملے یا کسی معاملے میں اس طرح صوبائی معاملات میں وہ انوالو ہو. جب اسٹوڈنٹس کا مظاہرہ ہو رہا تھا، 2 اسٹوڈنٹس جو لاپتہ ہیں ان کے حوالے سے، اس میں بھی گورنر بلوچستان کا جو کردار ہے وہ بڑا منفی رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح پس پردہ اس معاملے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی. اب ڈاکٹروں سے متعلق گورنر بلوچستان جو ہے وہ جا کے مل رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ پی ٹی آئی مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ بلوچستان کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی گورنر کے ذریعے. کیونکہ صوبائی حکومت کا تو ابھی کیا بتائیں کہ جب سے موجودہ حکومت وجود میں آئی ہے ابھی تک ان کی کابینہ کا اجلاس تک نہیں ہوا ہے. بہرحال اس پہ خیر بعد میں ہم 1-2 دن کے بعد اس پہ پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے. جب صوبائی حکومت معاملات کو ڈھیلا چھوڑے گی نا، تو پھر گورنر بلوچستان وغیرہ اس طرح کے لوگ ہو تو پھر اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی انوالومنٹ ظاہر کریں گے اس میں، حالانکہ گورنر کا کوئی کام نہیں ہے اس میں. اب یہ تمام صورتحال ہے. ابھی دیکھنا یہ ہے کہ گوادر کے معاملے کو، گوادر کے تحریک کو اور یہاں کوئٹہ میں ڈاکٹروں کے پروٹیسٹ کو حکومت کس طرح سے ڈیل کرے گی. اگر اس طرح انہیں ڈھیلا چھوڑا تو ممکن ہے کہ گورنر کہیں جگہوں پہ جو ہے اپنا کام کر دکھائے، وہ بھی پی ٹی آئی کے بیس پہ. بی ایم پی اور نیشنل پارٹی کے لیے بھی چیلنج ہے کہ وہ عوامی نفسیات سمجھ کر سیاست کریں. ایسا نہیں ہے کہ جو سیاست باپ پارٹی کر رہی ہے وہی سیاست اگر بی ایم پی اور نیشنل پارٹی کریں گے تو دونوں میں فرق نہیں رہے گا. جب فرق نہیں رہے گا تو پھر گوادر جیسے موومنٹ چلیں گے، اس میں عام لوگ اٹھیں گے، وہ ہزاروں لوگوں کو لیڈ کریں گے اور معاملات کو آگے لے کے جائیں گے. یہ ان دونوں سیاسی جماعتوں کے لیے بھی امتحان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نیشنل پارٹی اور بی ایم پی عوام کی نفسیات کو کب سمجھیں گے اور ان معاملات میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں گے. بہرحال انہی باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.